بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو کر محرم الحرام کی ابتدا ہو گئی۔ اسلامی سال کے اعتبار سے ذی الحجہ یہ آخری مہینہ ہے جس پر اسلامی سال ختم ہوتا ہے، اور محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ وہ ہے جو سن عیسوی کے اعتبار سے اپنا حساب و کتاب بھی رکھتا ہے اور سن عیسوی تاریخ کو یاد بھی رکھتا ہے، اور اسلامی تاریخ کی ابتدا کب ہو رہی ہے، اسلامی سال کب ختم ہو رہا ہے، اور اسلامی تاریخ آج کون سی ہے، اکثر مسلمانوں کا طبقہ اس سے غفلت ہے۔ جبکہ ہماری عبادتوں کا تعلق اسلامی سال سے، اسلامی مہینوں سے ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے تو رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ فرض ہوتا ہے، اور شوال کی یکم پر رمضان ختم ہو کر عید الفطر منائی جاتی ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، یہی پچھلا مہینہ جو ختم ہوا وہی ذی الحجہ، اسی میں حج کی بہت بڑی عبادت ہے، اور 10 ذی الحجہ کو ہماری دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ تو عبادتوں کا تعلق شریعت نے اسلامی سال کے ساتھ رکھا ہے، تو ہم مسلمانوں کو اسلامی سال سے نسبت ہونی چاہیے۔ ہمارے حساب و کتاب کا تعلق بھی اسلامی سال سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہی مسئلہ ہے کہ سال کی حساب جو لگایا جاوے وہ اردو تاریخ کے اعتبار سے لگایا جاوے، اور زکوٰۃ کے حساب کا دن جو طے کیا جائے وہ بھی اردو تاریخ کے اعتبار سے کیا جائے۔ بہرحال ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا یہ ہمیں کچھ میسیج دیتا ہے کہ ایک سال ختم ہو کر کے دوسرا نیا سال شروع ہوا ہے۔ یہ سمجھو کہ اپنی زندگی کا ایک مزید سال کم ہو گیا، اور ہم اپنی آخرت کے ایک سال قریب ہو گئے، ہم اپنی موت کے قریب ہو گئے، ہم عالم برزخ کے زمانے سے قریب ہو گئے۔ یہاں رک پر ہم اپنی زندگی کا حساب لگانا چاہیے کہ زندگی کا ایک مزید سال ختم ہو گیا، اس زندگی کے ایک سال میں میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار ایسے مواقع دیتا ہے
قبولیت کی گھڑی کے اوقات دیتا ہے، عبادتوں کے اعمال کو بڑھا کر کے ایسے موسم کے مہینے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ابھی جو ذی الحجہ کا مہینہ گیا، ہم نے سنا کہ پہلے عشرہ میں آقا نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال سال بھر کے بقیہ دنوں کے مقابلے میں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ بار بار موقع ہمیں دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس وقت اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا حساب کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو، قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے۔ آدمی اپنا حساب کرے گا تو سمجھ میں آئے گا میری زندگی آخرت کی طرف جا رہی ہے، میں آخرت کی تیاری کی طرف چل رہا ہوں، یا پھر میری زندگی آخرت سے جو ہے دوسرے رخ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں جو تلاوت کی گئی، اس میں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اپنے رب سے توبہ کرو، اور توبہ نصوحا کا تذکرہ فرمایا۔ توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دل سے گناہ کے خیالات تک ختم ہو جائے۔ ایک تو آدمی زندگی میں گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر دوبارہ گناہ کی طرف چلا گیا، پھر توبہ کر لی۔ نہیں، توبہ نصوحا یہ ہے کہ دل سے بالکل گناہ کے خیالات بھی ختم ہو جائے اور دل میں گناہ کی نفرت آ جائے، دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر ہمیں کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ ہمارا رب، ہمارا خدا وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ کہ سب سے بڑے کی نافرمانی ہو رہی ہے تو چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، لیکن یہ گناہ ہے۔ اس نے فرمایا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں ان کی نافرمانی کرنا، یا دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا، رسم و رواج کو اپنانا، بدعت پر چلنا، یہ گناہ اور معصیت ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کر دینا، یہ چھوٹا نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ پھر بڑا بن جاتا ہے، اور کبیرہ اگر استغفار کر دیا جائے تو پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اکثر جب آپس میں ملتے تھے تو ان کا اکثر یہ جملہ ہوتا تھا، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں ہے، اصرار کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، یعنی اس گناہ کو کرتا رہے چھوٹا گناہ تو پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا ہے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، استغفار کے ساتھ پھر وہ بڑا گناہ نہیں رہتا، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر ہمیں وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے اس علاقے کے پہاڑ جو تھے وہ خشک پہاڑ تھے،
اس میں ہریالی نہیں تھی، سبزہ نہیں اگتا تھا، اس میں درخت وغیرہ نہیں تھے، بلکہ خشک پہاڑ تھے. جیسے عرب کے پہاڑ خشک ہوتے ہیں، اسی طرح یہ پہاڑ خشک تھے. ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا اچھا ہوتا کہ ان پہاڑ میں ہریالی ہوتی، اس میں درخت ہوتے، ان میں چشمے جاری ہوتے تو یہ کتنا خوبصورت لگتا. دل میں صرف یہ بات اور یہ خیال پیدا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا، تم نے عبدیت کو چھوڑ کر کے ہمیں مشورہ دینے لگے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہوا، فوراً متنبہ ہو گئے کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے. اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو جس طرح پیدا کرنا چاہے وہ اپنا خالق اور مالک ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے. ان میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، خالی کسی سے کہانی ہے. دل میں صرف یہ بات آئی ہے، لیکن فوراً الہام ہو گیا تو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے. فوراً یہ بات اپنے اس گناہ کی معافی کے لیے طے کی کہ جب تک میرے دل میں یہ سر صدر نہ ہو جائے، مجھے دوبارہ یہ الہام نہ کیا جائے کہ تمہارا یہ گناہ معاف ہے، تب تک میں کوئی چیز کھاؤں گا پیوں گا نہیں. اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیا اس گناہ کی معافی کے لیے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دنوں میں ان کو کسی نے دعوت دی اپنے یہاں کھانے کی. عام طور پر علماء کو لوگ اپنے پروگرام میں اور اپنے دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں، برکت کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو ان کو بھی دعوت دی گئی. تو یہ دعوت میں تو چلے گئے ان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جا کر یہ بات کہی کہ میں آپ کی دعوت میں شریک تو ہو چکا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میری اپنی مجبوری. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں پیچھے پڑ جانے والے. تو لوگوں نے اصرار کیا، حضرت کیوں نہیں، ضرور آپ کو کھانا پڑے گا، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو تھوڑا کھانا کھا لیجیے، ایک آدھ تو لقمہ لے لیجیے. بہت اصرار کیا کہ بس میری مجبوری ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کہ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے. تو پھر حضرت نے اپنی بات کا اظہار کیا کہ ابھی مجھ سے ایک بھول ہو گئی، اللہ کی یہ نافرمانی ہو گئی کہ ان خشک پہاڑوں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ داعیہ ہوا، یہ جذبہ اور یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ نے اس پہاڑ کو خشک بنایا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ اس میں شجر ہوتے، یہ ہریالی ہوتی اور یہ لہلہاتے ہوتے تو کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا. اتنی بات پر اللہ کی طرف سے مجھ پر جو کہ عتاب آیا کہ تم نے عبدیت کو چھوڑ کر کے ہمیں مشورہ دینا شروع کیا ہے، تب سے میں نے اپنی اس گناہ کی معافی کے لیے یہ طے کیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف نہ کر دے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے میں نے کھانا چھوڑ دیا. اب بعض لوگ آخر اس سے اتنے غافل ہوتے ہیں کہ اللہ کے پکڑ کا انہیں استحضار نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا اتنی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ کا عذاب آپ کو پکڑے گا تو ہم بھگت لیں گے آپ کے عذاب کو، آپ کھانا کھا لو. یہ بات کہہ دی. یہ جب بات ان سے یہ بات کہی گئی، فوراً اللہ کی طرف سے اس بزرگ کے دل میں الہام ہوا، ابھی تم اس بستی سے نکل جاؤ، وہ ہمارے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، میں ان پر کی پکڑ کرنے والا ہوں. اللہ والے اس بستی سے نکل گئے اور ان علاقے والے کی اور ان لوگوں کی اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ ہوئی. بات معمولی سی ہے، اس لیے اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ دیکھ لیا جائے گا پھر. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم بزبان قول تو یہ نہیں کہتے، لیکن بزبان حال ہم یہ کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، خدا کے حکم کو چھوڑ کر کے ہم بزبان حال یہ کہتے ہیں دیکھ لیا جائے گا قبر میں جو کچھ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. 3 بڑے گناہ لکھے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ 3 بڑے گناہ ہیں تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ان میں سے ایک گناہ یہ لکھا ہے کہ احکام شریعت کو جو ہے بوجھ سمجھے، احکام شریعت کو بوجھ سمجھے. یہ کیا دین، ہر چیز پر رکاوٹ، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کھانا، یہ کھانا، یہ حلال، یہ ناجائز.
اگر اس کو بوجھ سمجھتا ہے تو یوں فرمایا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان کا قصہ لکھا ہے، اس کے انتقال کا وقت قریب ہوا، لوگوں نے کلمہ کی تلقین کی، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، انتقال ہو گیا۔ اسی حال میں عالم دین اس بستی کے جو تھے ان کو بلایا گیا، پھر انہوں نے اس تحقیق کی، اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ اس کی زندگی میں وہ کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا اور وہ جوان کام اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ تحقیق کی تو اس کی بیوی نے بتایا کہ رات کو جب اس پر غسل جنابت فرض ہو جاتا تھا، جنابت کا غسل اس پر ہوتا تھا تو یہ رات کو دیر تک سوتا رہتا تھا، غسل نہیں کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اسلام میں یہ زیادتی ہو گئی غسل جنابت کی، بنی اسرائیل میں کتنی آسانی تھی کہ ان پر غسل جنابت نہیں تھا۔ دین کے اس حکم کو بہت سمجھتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور علماء نے دوسرا گناہ لکھا ہے کہ آدمی اپنے سوئے خاتمہ سے نہ ڈرے، اپنی بری موت سے ڈرے نہیں کہ میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، اس پر اگر وہ ڈرے نہیں تو اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کی موت بھی جو کہ بری ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو اعمال کرتے ہوئے بھی، توبہ استغفار کرتے ہوئے بھی اس کو اپنے رب سے اور اپنے سوئے خاتمہ سے ڈرنا چاہیے، برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ ایمان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ملی ہے، اس ایمان پر اللہ کی شکر ادا کرتا رہے۔ اگر اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، صبح شام اس دعا کو پڑھا جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، اور میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا دین اسلام ہے، وبمحمد نبیا، اور میں خوش ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے معنی کے استنزار کے ساتھ، اس پر ایمان کا شکر ہے، اس پر ایمان پر اللہ سے راضی ہونا ہے تاکہ جو ہے موت کے وقت یہ ایمان کی نعمت باقی رہے۔ اور اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ گناہوں پر پکڑ جو آتی ہے وہ 3 طرح کی آتی ہے۔ ایک تو گناہ کی پکڑ اللہ کی طرف سے نکیر ہو جاتی ہے، یعنی جیسے گناہ کیا فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین میں سے بزرگان دین اپنے چھوٹوں کو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ ہمارے بچوں کو گناہ راس نہ آوے، یعنی جیسے یہ گناہ کرے فوراً اللہ ان کو پکڑ دے تاکہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاوے تو آئندہ یہ گناہ سے بچ جائے۔ گناہ کرے فوراً اللہ کی پکڑ آ جاوے یہ تو نعمت ہے کہ توبہ کر لے گا اور جو ہے آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اللہ کی پکڑ کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے تاخیر کی جاتی ہے۔ گناہ بھی کیا، جوانی کا گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ بعض مرتبہ بڑھاپے میں پکڑتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، جا رہے تھے، ایک عیسائی نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی نہیں پھوٹی تھی ابھی، خوبصورت نوجوان تھا، اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کی نگاہ پڑ گئی اور شہوت کی نگاہ پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا، پھر اس خادم نے حضرت سے کہا یہ کتنا خوبصورت چہرہ، کیا جہنم میں جلے گا؟ تو اللہ والے ہوتے ہیں، کہا بیٹا تم نے گناہ کیا ہے، تم نے اس پر شہوت کی نگاہ ڈالی ہے۔ نوجوان نے کہا نہیں، میں نے تو بس اس لیے ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان چہرہ جہنم میں جلے گا۔ خیر گناہ اور باقی اس خادم نے شہوت کی نگاہ ڈالی تھی، نگاہ اب ڈالی جا رہی ہے، گناہ اب ہوا ہے۔ وہ خادم حافظ قرآن تھا، 20 سال کے بعد وہ قرآن بھول گئے، گناہ اب ہوا ہے، پکڑ 20 سال کے بعد آ رہی ہے کہ 20 سال کے بعد وہ جو ہے قرآن بھول گیا۔
اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ مخفی طریقے سے اس کی پکڑ کرتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض مرتبہ مناجات کی لذت سن لیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک چھوٹے گناہ پر اصرار ہو گیا، اللہ سے تعلق تھا، دل میں اللہ سے بات کر رہے تھے، اللہ جی مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا فضل اور آپ کا کرم ہے کہ آپ کی پکڑ مجھ پر نہیں آئی۔ اللہ نے الہام کیا، تم تہجد تو پڑھتے ہو، تہجد میں دعا بھی تو مانگتے ہو، لیکن دعاؤں میں رونا نصیب ہوتا ہے، دعاؤں میں رونا نصیب ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارا رونے کی لذت چھین لی ہے۔ ایسے مخفی طور پر پکڑ اللہ کی ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا، اس پر اپنے گناہوں پر اللہ سے جو ہے توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں اور اللہ توبہ پر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اتنے کریم رب کے ساتھ ہمیں جو ہے وابستہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔